بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً تمام انسانوں کے اندر بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے، لیکن بچوں میں پیدائش کے وقت اور کچھ عرصے بعد تک یہ صلاحیت کم ہوتی ہے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہتر ہو جاتی ہے۔ اس صلاحیت کو مزید بہتر بنانے کے لیے حفاظتی ٹیکوں یا ویکسینیشن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بچے بار بار بیمار نہ ہوں اور موسمیاتی تبدیلیوں کا اثر ان پر نہ ہو۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بچوں کی ویکسینیشن سے متعلق تمام معلومات فراہم کروں گی، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عروج ہے اور شعبے کے لحاظ سے میں بچوں کی ڈاکٹر ہوں۔ میرا یہ چینل ان لوگوں کے لیے ہے جن کے چھوٹے بچے ہیں اور ان کو روزانہ کے معاملات میں آگاہی چاہیے ہوتی ہے۔ حفاظتی ٹیکہ کیا ہوتا ہے؟ حفاظتی ٹیکہ ہمارے جسم میں مختلف بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے، جسے اینٹی باڈی کہتے ہیں۔ ویکسینیشن کروانے سے بچوں کے جسم میں قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے اور بچہ بیمار ہونے سے بچ جاتا ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو بچے کو ذہنی اور جسمانی طور پر بہت زیادہ متاثر کر سکتی ہیں، اس لیے بچوں کو ویکسین ضرور لگوائیں۔ حفاظتی ٹیکے لگوانے سے بچوں کو کون کون سی بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے؟ چھوٹے بچوں کو 15 ماہ کی عمر تک 6 مرتبہ ویکسینیشن کروانے سے یا حفاظتی ٹیکہ لگوانے سے آپ کا بچہ 12 جان لیوا بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ ان میں ٹی بی، پولیو، تشنج، ٹیٹنس، کالی کھانسی، ہیپاٹائٹس بی، روٹا وائرس ڈائریا، نمونیا، گردن توڑ بخار، خسرہ، ممپس اور جرمن بخار جسے روبیلا بھی کہتے ہیں، ان تمام بیماریوں سے بچے کی حفاظت ہوتی ہے۔ پاکستان میں ویکسین لگانے کا کیا شیڈول ہے؟ اس مقصد کے لیے میں آپ کو یہ چارٹ دکھا رہی ہوں۔ پاکستان میں سرکاری حفاظتی ٹیکے عمر کے لحاظ سے لگتے ہیں، جیسے پہلا ٹیکہ پیدائش پر، دوسرا ٹیکہ 6 ہفتے کی عمر میں، تیسرا ٹیکہ 10 ہفتے کی عمر میں، چوتھا ٹیکہ 14 ہفتے کی عمر میں، پانچواں ٹیکہ 9 ماہ میں اور چھٹا ٹیکہ 15 مہینے کی عمر میں لگایا جاتا ہے۔ سرکاری طور پر لگائے جانے والے حفاظتی ٹیکوں کے علاوہ اگر یہ ٹیکے بھی لگوائے جائیں تو مزید 5 بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ ان میں ہیپاٹائٹس اے، لاکڑا کاکڑا، گردن توڑ بخار، ٹائیفائڈ اور فلو کا انفیکشن ہے۔ ویکسین 2 طریقوں سے لگائی جاتی ہے۔ نمبر 1 یا تو قطرے پلا کر، جیسے پولیو کے قطرے، دوسرے نمبر پر ٹیکے کی صورت میں۔ بی سی جی کا ٹیکہ جلد میں، میزلز، ممپس اور روبیلا کا ٹیکہ جلد کے نیچے اور باقی تمام ٹیکے پٹھوں میں لگائے جاتے ہیں۔ کیا سرکاری طور پر ویکسین لگوانے کے بعد بھی بڑے بچوں کو بوسٹر ڈوز لگوانی چاہیے؟ جی ہاں، ٹیکوں کا کورس کرنے کے بعد جو ڈوز پہلے ٹیکوں کی ایفیکیسی کو بڑھانے کے لیے لگائی جاتی ہے، اسے بوسٹر ڈوز کہتے ہیں۔ کیونکہ پیدائش سے 15 ماہ تک لگائے گئے یہ ٹیکے جو قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے۔ قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے وقفے سے بوسٹر ڈوز لگوائی جانی چاہیے۔ جن بچوں کو بار بار فلو یا سانس کی الرجی ہوتی ہے، کیا ویکسین کے ذریعے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، عموماً زکام یا گلا خراب 3 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جن بچوں کو الرجی کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو اگر زکام یا گلا خراب ہو جائے تو وہ ٹھیک ہونے میں تقریباً 1 سے 2 ہفتے لگاتا ہے، اور بعض اوقات 1 ہفتے ٹھیک ہونے کے بعد بھی بچہ دوبارہ وہی علامات کے ساتھ واپس ڈاکٹر کے پاس آ جاتا ہے۔ ان بچوں کے والدین سے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو فلو کی ویکسین ضرور لگوائیں۔ اس کی 2 ڈوزز ہوتی ہیں یا 2 خوراکیں ہوتی ہیں جو 4 ہفتے کے فرق سے لگائی جاتی ہیں۔ یہ ویکسین 1 سال تک بچے کو بار بار بیمار ہونے سے بچاتی ہے، لیکن 1 سال کے بعد بچے کو دوبارہ ویکسینیشن کروانا ضروری ہو جاتا ہے۔ کن حالات میں حفاظتی ٹیکے روک لینے چاہیے یا بچوں کو نہیں لگانے چاہیے؟ زیادہ تر بچے حفاظتی ٹیکے کے اہل ہیں، لیکن کچھ مخصوص حالات یا بیماریوں میں حفاظتی ٹیکوں کو روکنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر آپ کے بچے کو ان میں سے کوئی بھی بیماری ہے یا ایسی حالت ہے تو حفاظتی ٹیکے لگانے سے پہلے
ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ نمبر 1، کسی بھی طرح کی ایسی حالت جس میں قوت مدافعت کی کمی ہو، جیسے پیدائشی طور پر قوت مدافعت کی کمی، سرطان یا کینسر کا مسئلہ، طویل علاج جیسے ریڈیو تھراپی، کیمو تھراپی یا اسٹیرائڈ پر ہونا، ان تمام علاج کے ساتھ ساتھ بھی بچے کو ویکسینیشن ڈاکٹر کے مشورے سے ہی لگوانی چاہیے۔ نمبر 2، پچھلی ویکسین کے اوپر شدید رد عمل۔ نمبر 3، کسی بھی اینٹی بائیوٹک پر شدید حساسیت۔ کیا کھانسی اور زکام میں حفاظتی ٹیکے لگائے جا سکتے ہیں؟ اگر بچے کو کھانسی اور زکام ہو لیکن بچہ کھا پی رہا ہو، ایکٹیو ہو اور اچھی طرح سے سو رہا ہو تو ٹیکے لگوانے میں کوئی حرج نہیں۔ کیا بخار میں ٹیکہ لگوانا چاہیے؟ اگر بچے کو بخار ہو تو پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس وجہ کی دوائی لیں جس کی وجہ سے بخار ہو رہا ہے، اور بخار ٹھیک ہونے کے بعد ہی ٹیکہ لگوائیں، کیونکہ اگر بخار میں حفاظتی ٹیکے لگوائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ بخار بیماری کی وجہ سے ہی چل رہا ہے یا ٹیکے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر حفاظتی ٹیکے لگانے کی تاریخ گزر گئی یا کوئی ویکسین چھوٹ گئی تو والدین کیا کریں؟ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو والدین فوراً حفاظتی ٹیکوں کے سینٹر پر جا کر معلومات لیں اور جو ٹیکے رہ گئے ہیں ان کو بتائی ہوئی تاریخوں میں پورا کریں۔ حفاظتی ٹیکوں سے کیا کیا ری ایکشن یا رد عمل ہو سکتا ہے؟ عموماً حفاظتی ٹیکوں سے جو رد عمل ہوتے ہیں وہ ویکسین میں جو امپیورٹیز ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس لیے ٹیکہ ہمیشہ اچھے ڈاکٹر اور اچھے ادارے سے لگوانا چاہیے۔ ٹیکہ لگوانے کے بعد بخار ہونا ایک عام بات ہے۔ ٹیکہ لگوانے کے فوراً بعد بچے کو پیراسیٹامول دے دیں اور ہر 6 گھنٹے بعد یہ عمل دہراتے رہیں۔ اس کے علاوہ گرمی کے موسم میں بچے کو نہلا بھی سکتے ہیں اور اے سی میں بھی سلا سکتے ہیں۔ اگر ٹیکے والی جگہ پر سوزش ہو جائے تو اس پر برف کی ٹکور کریں، اس سے بچے کو سکون ملے گا اور سوزش بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کولنگ پیچ لگا کر بھی سوزش کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اگر ویکسین والی جگہ پر گلٹی بن جائے تو بھی برف کی ٹکور وقفے سے کرتے رہیں، یہ گلٹی عموماً 3 دن بعد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر ویکسین لگوانے کے بعد یہ علامات آئیں تو فوراً سے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ نمبر 1، اگر 2 دن گزرنے کے بعد بھی بخار نہ اترے یا بخار پہلے سے زیادہ ہو جائے۔ نمبر 2، اگر گلٹی 3 دن گزرنے کے بعد بھی کم نہ ہو اور اس کا سائز بڑھ رہا ہو۔ نمبر 3، اگر جلد میں پیپ بن جائے۔ نمبر 4، اگر ویکسین والی جگہ کی رنگت تبدیل ہو جائے۔ نمبر 5، اگر بچے کو چلنے میں دشواری ہو۔ نمبر 6، اگر بچے کو ویکسین کی الرجی کی علامات آئیں جیسے پیلا پن، سانس کا تیز ہونا اور جلد میں خارش۔ نمبر 7، اگر بچے کو بے ہوشی والی کیفیت ہو۔ اگر کچھ دن پہلے کی گئی روٹین کی ویکسینیشن میں پولیو کے قطرے پلائے ہوئے ہوں اور دوبارہ پولیو ٹیم آ کر پولیو کے ڈراپس پلا کر چلی جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ کیا پولیو کے قطرے بار بار پلائے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، پولیو کی کم سے کم 10 خوراکیں روٹین کی ویکسینیشن پورا ہونے کے بعد بھی دی جا سکتی ہیں۔ یہ بچے کو پولیو سے مزید تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ ویکسین کے بارے میں 6 بڑی غلط فہمیاں۔ نمبر 1، ویکسین آٹزم کا باعث بن سکتی ہے۔ نمبر 2، بچوں کا مدافعاتی نظام اتنی زیادہ ویکسین برداشت نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، بیماریاں ویکسین ایجاد ہونے سے پہلے ہی ختم ہو رہی تھیں۔ نمبر 4، زیادہ تر وہ بچے جو بیمار رہتے ہیں ان کو ویکسین لگوائی جاتی ہے۔ نمبر 5، ویکسین سے بڑی بڑی میڈیکل کمپنیز کمائی کر رہی ہیں اور ویکسین سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ نمبر 6، ویکسین میں غیر محفوظ مادے موجود ہیں۔ یہ تمام بہت بڑی غلط فہمیاں ہیں اور اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ ویکسینیشن آپ کے بچوں کا حق ہے اور خدارا بچوں کو اس حق سے محروم نہ کریں۔ والدین کو اپنے بچوں کی ویکسینیشن کروا کر انہیں جان لیوا بیماریوں سے بچانے کی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا تاکہ وہ اپنے بچوں کو ایک محفوظ مستقبل دے سکیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔